والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کی اس محفل میں اور آپ جمع ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھی عطا فرمائے، اور اس محبت کے تمام تر تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. الحمدللہ اس مسجد میں ہمیشہ آ کر بہت خوشی ہوتی ہے. یہ ان کا اللہ خطاب تعالیٰ جب ختم ہو نا، ادھر آ کے یہ بٹن اس یہ کو نہیں ہے سائڈ میں، اور یہاں سے ریکارڈنگ بند کر دینا. ادھر آؤ. جو واقعتاً ضروری علم دین یہ نہیں ہے یہ والا، اس طرف والا سب سے اس طرف عام والا. ہوتا ہے، بس بٹن دبا اللہ دو. تعالیٰ اس کو برقرار ٹھیک ہے؟ رکھے، اس کو جاری رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ جس طرح علامہ صاحب تشریف فرما ہے عقائد اہل سنت کا اور علم دین کے فروغ کا رستہ بنا کر رکھے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک کا مہینہ ہے. ہم سب یہاں حضور علیہ السلام کا میلاد منانے کی خاطر جمع ہیں. یاد رکھیے گا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا صرف محفل کی حد تک محدود نہیں ہوتا. میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا منانا صرف جلوس یا گھر سجانے کی حد تک محدود نہیں ہوتا. میلاد مبارک کی محفل سجانا بہت فائدے کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور اگر اخلاص اور ادب و احترام اور عقائد اہل سنت اور اکابر کے جو طریق ہے اس کے مطابق جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے تو وہ یقیناً عشق رسول کو دل میں کئی گنا بڑھا دیا کرتی ہے. جب قرآن و سنت کا بیان ہوتا ہے اس سے اعمال اور عقائد کی اصلاح ہوتی ہے. یقیناً جب میلاد پہ ایک صاحب ایمان اپنے گھر کو سجاتا ہے تو وہ ایک محبت کی علامت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ کوئی شادیوں پہ گھر سجا رہا ہے، کوئی مختلف مواقعوں پہ گھر سجا رہا ہے. ایک رسول اللہ کا غلام حضور کی آمد کے مہینے پہ اپنے گھر کو روشن کر کے بتا رہا ہے آج وہ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو منور کر دیا. جب انسان جس انداز میں بھی جو اہل سنت کے شعار میں شامل ہے میلاد مصطفیٰ میں خوشی کا اظہار کرے وہ بہت اچھا ہے، اور یقیناً عشق رسول کے بڑھانے کا بھی باعث ہے اور عشق رسول کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا، اولاً جو انسان کو میلاد مصطفیٰ بنانے وقت ضروری ہے وہ یہ ضروری ہے کہ دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے، حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے امت کو عطا کیا فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد بعثت میں سے اہم ترین مقاصد کیا ہے اور مقصد کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتی کو، اپنے غلام کو درس کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے یہ ضروری ہے. جب اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس یقیناً اس احسان پر شکر ادا کرنا ہے، لیکن خالی شکر کر کے، خالی نعت شریف پڑھ کے، خالی جلوس نکال کے چلے جائیں نہیں. آگے اللہ تعالیٰ پھر شان بھی بیان فرما رہا ہے کہ وہ ہماری آیات کو تلاوت کرتے ہیں. اب اس کی طرف توجہ کس نے دینی ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کے آئے ہیں اس پیغام کی طرف توجہ کس نے دینی ہے؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتی سے تقاضا کیا اس کی طرف توجہ کس نے دینی ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ میں سب سے اہم چیز ہے جس پر انسان کی توجہ کا ہونا ضروری ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقاصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے جس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری، ویسے تو تمام کائنات بنی ہے حضور کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لولا لما خلقت الکائنات،
میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو بناتا ہی نہیں، نہ کسی کو بناتا، اور لولا قلما اظہرت ربی، لولا قلما اظہرت ربوبیہ، نہ کائنات بنانی تھی اور نہ اپنے ہونے کے بارے میں بھی کسی کو بتانا تھا۔ اگر کائنات کو بنایا وہ بھی آپ کی رحمت ہے کہ یہ کائنات وجود میں آئی ان پر، اگر آپ کو نہ بناتا تو اس کو بنانا ہی نہیں تھا۔ اور اگر یہ دنیا مجھے جانتی ہے یہ بھی ان پر آپ کی رحمت ہے، اگر آپ کو بھیجنا، آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں نے اپنے بارے میں بھی کسی کو بتانا ہی نہیں تھا۔ تو بنیاد تو اصل تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے مقاصد کو، حضور کے مقاصد بعثت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، وہ کیا جائے جو یہ کرنے کو کہہ رہے ہیں اور اس سے رک جایا جائے جس سے یہ روک رہے ہیں۔ اب آپ مجھے خود بتائیے، یہ کوئی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کو تو سب کچھ مانتے ہیں لیکن حضور کی ایک نہیں مانتے؟ آپ محفل میں آ کے جھوم اٹھو، آپ محفل میں آ کے نعرے لگاؤ، سب کچھ کرو کہ ہم حضور کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں، لیکن حضور کی مانتے آپ نظر نہ آؤ، تو کیا یہ اتنا سستا سودا ہے عشق رسول کہ چند نعروں اور تھوڑی سی دیر میں اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ خالی باقی دنیا کی خاطر آپ سٹرگل کرتے نظر آؤ، باقی دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے عزیزوں کو خوش کرنے کے لیے آپ دن رات محنت کرو، اور کرنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رزق حلال کی خاطر کوشش کرنی چاہیے، اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ پہنچانا چاہیے، ان کی بہترین زندگی اور اپنے حضرات کی بہترین پرورش کرنی چاہیے اور بہترین خدمت کرنی چاہیے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ دنیا نہ کماؤ یا بزنس نہ کرو یا جاب نہ کرو، حلال کے ذریعے سے اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں جو ایماندار بزنس مین ہے، جو ایماندار تاجر ہے، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کا اس کو ساتھ نصیب ہوگا، اس لیے کہ اس نے رزق حلال کی خاطر کوشش کی۔ لیکن جس طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے عزیزوں کو راضی کرنے کے لیے آپ صبح و شام سٹرگل کرو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے صرف سال میں ایک دفعہ نعرے لگا کے چلے جاؤ اور سمجھو کہ ہم نے سارا حق ادا کر دیا، اتنا سستا سودا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف اپیرنس کی حد تک بھی محدود نہیں ہے کہ صرف آپ نے جو ہے وہ اپیرنس ایسی کر لی اور آپ نے سوچا کہ بس ہم نے جو ہے وہ حق ادا کر دیا، کوئی بہت بڑا کام کر دیا، نہیں، یقیناً اپیرنس بھی اس کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اپیرنس یہ نہیں کہ نہیں رکھنی، اپیرنس سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ غلام مصطفیٰ ہے، لیکن صرف اپیرنس کی حد تک بھی نہیں جانا چاہیے، اس کردار کو اپنانا ہوگا۔ یہ کہاں کی محبت ہے کہ ہم حضور کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن حضور کی ایک نہیں مانتے؟ عشق رسول تو یہ ہے کہ جب حضور کو سب کچھ مانتے ہو تو حضور کی بھی سارے باتیں ماننا شروع کر دو۔ اب اس میں سب سے زیادہ پہلے ضروری یہ ہوگا، پہلے علم حاصل کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ، حضور نے بخاری میں موجود ہے نا، جن 5 سوالوں کا ذکر فرمایا کہ یہ 5 سوال جب تک کوئی جواب نہیں دے لیتا، بخاری میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہلنے نہیں دے گا اپنے آگے سے اس بندے کو جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ اب ہم نے قوم کا ذہنی ایسا بنا دیا ہے، قوم کا ذہنی ایسا ہے، ہم جب یہ بتاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نا نا نا، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ خشک لوگوں کی باتیں ہیں، یہ خشک باتیں کرتے ہیں، یہ مولویوں کی کہانیاں ہیں ساری، یہ خشک باتیں مولوی کرتے ہیں۔ بھائی ہم تو نعت پڑھتے ہیں، ہم نے تو اپنا گھر پورے 12 دن سجائے رکھا، ہماری تو جو ہے وہ شفاعت ہونی ہے۔ بھائی کس نے شفاعت کا انکار کیا ہے؟ جس کی بات بننی ہے رسول اللہ کی شفاعت سے بننی ہے، متقین کی بات بھی رسول اللہ سے بننی ہے۔ اللہ اکبر، کنز العمال کی اس حدیث کے مطابق اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت، جزاک اللہ حضرت، جزاک اللہ، نہیں جزاک اللہ، تاکہ توجہ رہ سکے، کنز العمال کی اس حدیث کے مطابق تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی قیامت کی جانب، حالانکہ وہ معصوم ہیں، ان پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، لیکن یہ حضور علیہ السلام کی شان کی جانب اشارہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری شفاعت کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، تو شفاعت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن شفاعت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک بار اپنے گھر سجا دیا، ایک محفل میں آ گئے تو آپ سمجھو کہ بس اب جو ہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ نہیں، جنہوں نے شفاعت کے بارے میں بتایا ہے نا، جنہوں نے گناہ بخشوانے کے بارے میں بتایا ہے نا، جنہوں نے شفاعت کے مطابق سب کچھ بتایا ہے، انہوں نے ہی جہنم کے بارے میں بھی بتایا ہے، انہوں نے ہی عذاب قبر کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ وہ جہاں مبشر ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں، وہاں نذیر بھی ہیں، گناہگاروں کو ان کے آخرت کے انجام سے آگاہ کرنے والے بھی ہیں۔
انہوں نے ہی ارشاد فرمایا ہے کہ میں اپنی ساری امت کی شفاعت کروں گا سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کی شفاعت فرما رہے ہیں سوائے انکار کرنے والے کے، تو یہ انکار کرنے والا کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس کی میں شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا، اور جس نے میری سنت کو انکار کر دیا یعنی سرے سے سنت کو ترک ہی کر دیا، سنت کی طرف توجہ ہی نہ دی، سنت کا انکار ہی کر دیا، حضور نے فرمایا وہ انکار کرنے والا ہوگا۔ یعنی شفاعت کی خوشخبری اس کو ہے جو حضور علیہ السلام کے دامن کو تھامتا ہے، اور دامن کو تھامنا کیا ہے؟ حضور کی شریعت اور حضور کی سنت کو تھام لینا۔ دامن مصطفیٰ اس کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں حضور کی سنت کا دامن ہے، جس کے ہاتھ میں حضور کی شریعت کا دامن ہے، جس کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا دامن ہے۔ سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرے، جو رسول اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ کرے، اور جس سے حضور علیہ السلام روک رہے ہیں اس سے رک جائے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کا بھی یہی رستہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اپنی محبت کا رستہ بتا دیا۔ اگر میری سے محبت کرنا چاہتے ہو، میلاد منانے والے سن لیں، حضور علیہ السلام کا میلاد مناؤ، گج وج کے مناؤ۔ یہ بات نہیں کرنی، اعتدال ضرور رکھنا ہے، ایسی بات نہیں کرنی کہ میلاد نہ مناؤ، کیوں نہ مناؤ بھائی، یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو، یہ سب ملے گا تو پھر انسان پکا سنی بنتا ہے۔ میلاد مناؤ، گج وج کے مناؤ، اپنے گھر کو سجاؤ، پورے محلے کو سجاؤ، جلوس میں بھی جاؤ، سب کچھ کرو، لیکن ساتھ یہ سن لو رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کا یہی رستہ ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے تک کہ میرا پیغام پہنچا دے جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ فاتبعونی، وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، آپ کی گویا کہ سنت کو اپنا لے، جو آپ کر رہے ہیں وہ کرے، اور جس سے آپ روک رہے ہیں اس سے رک جائے۔ اب میں نے بتایا نا، حضور نے بھی فرمایا میرے سے محبت اس نے کی جس نے میری سنت سے محبت کی۔ اب اللہ اپنی محبت کے بارے میں بھی یہی معیار سیٹ فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام ہر اس بندے کو بتا دیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ اتباع سے مراد جو آپ کر رہے ہیں وہ کرے، اور جس سے آپ رک رہے ہیں اس سے رک جائے۔ یا اللہ جب یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ۔ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، جب وہ میرے حبیب کی سنت کو اپنا لے گا تو میں اللہ اس سے پیار کرنے لگ پڑوں گا، میں اللہ اس سے اعلان محبت فرماؤں گا۔ تو سب سے اہم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، اس ترمذی کی حدیث کی طرف آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری باتوں کی مثال، اس پہ آپ بھرپور توجہ رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور میری باتوں کی مثال ایسے ہے جیسے اگر ایک آواز لگانے والا ایک آبادی میں آئے۔ یہ مثال ارشاد فرما رہے ہیں حضور، ایگزامپل ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ میری باتوں کی ایگزامپل تمہارے بیچ ایسے ہے کہ اگر ایک آبادی میں ایک آواز لگانے والا آئے اور آ کے آواز لگائے، لوگوں صبح تم پر ایک فلاں جگہ سے مصیبت آنے والی ہے، پناہ پکڑ لو، چھپ جاؤ جا کے کہیں۔ کچھ لوگ اس کی باتوں کو سنیں اور جا کے چھپ جائیں، اور کچھ لوگ اس کی بات کو سنا انسنا کر دیں کہ بھائی کہتا رہے۔ جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس کی باتوں کو سن کے چھپ جاتے ہیں، صبح ایسا ہوتا ہے کہ وہ مصیبت آتی ہے، جو چھپ گئے وہ بچ جاتے ہیں، اور جنہوں نے اس کی بات کو سنا انسنا کر دیا وہ سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری باتوں کی مثال ایسے ہی ہے، جس نے میری باتوں کو سنا، جس نے میری باتوں کو سن کے اس پر عمل کر لیا، اس کی روز قیامت مثال ایسے ہوگی جیسے وہ پناہ پکڑ کے بچ جانے والوں کی ہوئی تھی، اور جس نے میری باتوں کی طرف توجہ نہیں دی وہ نقصان اٹھانے والوں کی مثال میں ہوگا۔ اب مجھے بتائیے، ہم میں سے اگر آپ سے سوال کروں، کیونکہ مجھے آگے بھی ایک اجتماع میں پہنچنا ہے برمنگھم میں، تو میں اپنی گفتگو کو صرف پیغام کی حد تک ہی محدود رکھنا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کس کو حضور کے سچا ہونے پہ یقین ہے تو ہاتھ اٹھائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کس کس کو الحمدللہ یہ یقین ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام، اچھا میں آپ کے بلا وجہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، کسی بامقصد بات کے لیے اٹھا رہا ہوں، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی گواہی دے گا کہ حضور کی صداقت پہ یقین کے لیے اٹھا تھا۔ اب سب کا یقین ہے نا، جزاک اللہ۔ کفار مکہ بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ یہ صادق و امین ہے۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے سارے حضور علیہ السلام کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے، ان سے زیادہ امانت دار بھی اور کوئی نہیں، اور ان سے زیادہ سچا بھی اور کوئی نہیں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام سچے ہیں۔ یہ بات میں ایک دن پاکستان میں کر رہا تھا، وہ میں نکلا نا
ہمارے پاکستان میں وہ کبھی یہ خبر آئے نا کہ آج رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اب تو بار بار یہ خبر ملتی رہتی ہے، کوئی نئی خبر نہیں رہی، بار بار ہمیں یہ خبر تو عادت سی بن گئی ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ تو جب یہ خبر ملتی ہے، اور ہر حکومت میں ملتی رہتی ہے، کوئی خاص کسی کا وقت بھی نہیں ہے، کہ جب یہ خبر ملتی ہے نا کہ آج رات 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹرول پمپس کے باہر لائنیں لگ جاتی ہیں، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، وہ پیٹرول مہنگا ہونے کی خبر آئی، ہم ایک محفل سے نکلے تو رات 11 ساڑھے 11 کا وقت تھا، تو وہ لائنیں لگی ہوئی میں نے کہا یہاں مفت میں پیٹرول بکتا ہے کیا؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بڑا خاص پیٹرول بکتا ہے جو 6 مہینے ختم نہیں ہوتا؟ کہا ایسی بات بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنی لائن کیوں لگی ہے پیٹرول پمپ کے بعد؟ کہا بات یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں رات 12 بجے پیٹرول اتنا مہنگا ہو جائے گا، تو یہ ساری مخلوق سڑکوں پہ نکل آئی ہے کہ ہم رات 12 بجے سے پہلے پیٹرول بھروا لیں تاکہ 12 بجے کے بعد پیٹرول مہنگا ہو جانا ہے۔ میں وہاں یار اس سوچ میں بیٹھ گیا کہ حکومت نے اعلان کیا کہ پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، سب کو یقین ہے کہ 12 بجے پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، سب تیاری میں لگ پڑے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی تو فرمایا ہے کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی گئی ہوئی قبر کی دیواریں ملیں گی، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ قبر میں جو ہے وہ منکر نقیر کے سوال و جواب کا سامنا ہوگا۔ قبر کے اندھیرے میں اگر روشنی ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کی وجہ سے ہوگی۔ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا ہے کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا، بے نمازی کے ماتھے پہ لکھا جائے گا قیامت کے دن یہ کہ یہ اللہ کا حق کو ضائع کرتا تھا، یہ آج اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، یہ آج نظر رحمت سے محروم رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی تو فرمایا ہے کہ بدکار کا انجام کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے بھی تو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور سامنے حاضر کیا جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تمہارے سامنے رکھوں گا، اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہارے سامنے رکھوں گا، اور تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ یہ کہتے تو ہیں ہم سارے کہ ہم حضور کو سچا مانگتے ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارا عمل کیا اس طرف متوجہ ہے؟ کیا ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی باتوں پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جیسا ایمان رکھنے کا حق ہے؟ یہ ایمان صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایمان تمہارے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے، تمہارے عمل بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام سے محبت یہی ہے کہ حضور کی بات کو مانا جائے، حضور کی محبت یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنایا جائے، اور حضور علیہ السلام کی شفاعت پہ میں کہہ رہا تھا، حضور علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت لاہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت جو ہے وہ میری امت کے بڑے سے بڑے مجرموں کے لیے بھی ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ انسان گناہوں پہ ڈھیٹ ہو جائے، اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ انسان اعمال کی طرف جائے ہی نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اس کو سہارے کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، جو جتنا گناہگار ہوگا جیسا بھی ہوگا ایک بار سچی توبہ کرنا ضروری ہوگی، ایک بار توبۃ نصوحہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ سابقہ خطائیں بھی حضور کی شفاعت سے بخشی جائیں گی، اور پھر بتقاضۂ بشریت غلطی سے جو گناہ ہو گئے وہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں جب میں ہوں تو فکر کیوں کرتے ہو، میں بخشواؤں گا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے انسان دامن مصطفیٰ کو تھامے، اور رسول اللہ کے غلاموں دامن مصطفیٰ تھامتے ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں ہم نے دامن مصطفیٰ تھاما ہے، اس کا حقیقتاً مقصد بھی سمجھو۔ دامن مصطفیٰ تھامنا یہ ہے کہ حضور کی سنت کو تھام لو، دامن مصطفیٰ کو تھامنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، بغیر اتباع سنت کے کچھ ممکن نہیں ہے۔ میرے پیر طریقت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ بار بار آپ کے اس فرمان کی طرف توجہ دلاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والا جو سنی ہے، اور بالخصوص جو اہل تصوف کے بارگاہ میں وابستہ ہے، اس کو یہ جان لینا ضروری ہے کسی بھی رستے میں اگر ترقی ہوگی تو سنت کو چھوڑے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی حضور کی شریعت پہ عمل نہیں کرتا نا، اور وہ ہوا میں چلتا نظر آ جائے، آپ نے اس کو پیر طریقت نہیں سمجھنا، جادوگر سمجھ لینا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی حضور کی شریعت اور علم دین سے دور ہے، یعنی علم دین سے دور سے مراد اس کو شریعت کے بنیادی علوم کا بھی نہیں پتا، اور وہ آپ کو
چھو کر کچھ کرتا نظر آ جائے، آپ نے یہ سمجھ لیا ہے جو شریعت سے وابستہ نہیں ہے یہ کر رہا ہے، وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، جادوگر ہو سکتا ہے، عملیات میں ہو سکتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے سنت مبارکہ کو تھامے بغیر کوئی صحیح عملیات اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ برکت نہیں پا سکتا۔ دین میں آگے وہی جائے گا، وہ جب فرمایا نا صبغۃ اللہ، ان پر اللہ کا رنگ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ جب اس کا مطلب پوچھا گیا کہ اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے، کہا جس پر جتنا حضور کی سنت کا رنگ ہوگا اس پر اتنا اللہ کا رنگ ہوگا، جس پر جتنا اتباع سنت کا رنگ اور رسول اللہ علیہ السلام کے اتباع کا رنگ ہوگا۔ تو 2 گھنٹے بھی تقریر کروں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک بات سمجھ کے جائیے کہ میلاد مصطفیٰ منانا ہے اور پیغام مصطفیٰ کو اپنانا ہے۔ یہ بات آپ پلے سے باندھ کے چلے جاؤ اگر عشق رسول کرنا چاہتے ہو اور عاشق رسول بننا چاہتے ہو۔ خالی چند الفاظ کے اظہار سے انسان عاشق رسول نہیں بنتا۔ اگر عاشق رسول بننا چاہتے ہو تو عمل ویسا کرو جیسا رسول اللہ علیہ السلام نے رکھنے کو کہا۔ اگر رسول اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو تو جو رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا شروع کر دو، حضور کی حدیث مبارکہ کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، پھر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو پڑھو، تفسیر کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، حضور علیہ السلام کے حدیث کو پڑھو اور جاننا چاہو اور جانو کہ اور جو علماء حق جو آپ کی اصلاح پہ بیان کرتے ہیں، جو علماء اہل سنت، امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد اور نظریات پہ چلتے ہوئے جب وہ آپ کی اصلاحی تربیت بھی کرتے ہیں اس کو سنو اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور پھر اس پر عمل کرنا یقینی بناؤ۔ یہی تمہارا عاشق رسول ہونے کا بہترین ذریعہ ہوگا۔ جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، وہی حضور نے یہ بھی فرمایا تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا، جان سے بڑھ کے محبت کیسے ہوگی یہ بھی حضور نے خود بتا دیا۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ہر خواہش کو میری خواہش کے تابع نہیں کر لیتا، اپنی ہر نفسانی خواہش کو میرے احکام کے تابع نہیں کر لیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابھی میں نے جیسا عرض کیا میں محبت میں الحمدللہ حاضر ہوا، مجھے برمنگھم میں ایک اجتماع میں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے اور حضور کی شریعت اور حضور کی سنت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب ماشاءاللہ خوبصورت طبیعت کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی مزید رحمتیں فرمائے۔ امام عاصم صاحب تشریف فرما ہیں، یقیناً جو اسلام کا ایک اصل پیغام ہے، جو اسلام کا امن کا پیغام ہے، یہ جب ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی بات کرتے ہیں تو میں نے ایک پہلو پہ بات کی، زیادہ جو ایک حقوق اللہ کا پہلو ہے، لیکن اس میں حقوق العباد بھی ساتھ اللہ نے اسی طرح فرض کیا ہے اور رسول اللہ علیہ السلام نے اسی طرح اس کی تلقین فرمائی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا غلام کیسے پیسفل ہوتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام کیسے ہر انسان کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اتنے اچھے رویے سے پیش آتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات کس طرح کامل ہیں اور کس طرح ہر انسان کو پیس اور